سب سے پہلی بات کہ یہ جو جمعہ ہے اس کو لوگ جمعۃ الوداع کا نام دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اس میں وہ کوئی خاص فضیلت، خاص اہمیت سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ یہ کوئی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے متعلق شریعت میں کوئی خصوصی احکامات نہیں ہیں، کوئی خصوصی فضیلت اس جمعے کی وارد نہیں ہے، تو لہٰذا اس جمعے میں کوئی خاص فضیلت سمجھنا، اس کو جو ہے زیادہ باعث برکت اور ثواب سمجھنا، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات، اس جمعے میں بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات مشہور کی گئی ہے کہ اس دن میں مخصوص طریقے سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس میں مخصوص صورت مخصوص مقدار میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طور پر رمضان المبارک کے آخری جمعے میں نماز پڑھ لینے سے عمر بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے، جس کو لوگ نام دیتے ہیں قضاء عمری، کہ بھائی عمر بھر کی نمازیں کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے۔ بڑا آسان سودا ہے۔ تو یہ قضاء عمری، اس کے بارے میں بعض لوگ من گھڑت روایات بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ خود لوگوں کا ایجاد کردہ ہے۔ شریعت کی طرف سے جو قضا نمازوں کے بارے میں حکم ہے کہ بھائی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہے ان کو پڑھنا پڑے گا، صرف نوافل سے، یا یہ کہ کسی اور طریقے سے وہ نمازیں ابھی پوری نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے کہ بھائی میں عمرے پر گیا، حج پر گیا، وہاں بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز 1,00,000 کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز وہ 50,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے، تو لہٰذا وہاں چند نمازیں پڑھو تو ساری زندگی کی جتنی قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائے گی، ان کی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھو، ایک ہے ثواب، ایک ہے کیفیت، اور ایک ہے تعداد، یعنی جس کو ہمارے آج کل کے اصطلاح میں ایک کو کہا جاتا ہے کوالٹی اور ایک کو کہا جاتا ہے کوانٹٹی۔ تو یہ جو کہا ہے کہ مسجد نبوی یا بیت اللہ کی نماز یہ 1,00,000 یا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو یہ کوالٹی کے اعتبار سے ہے۔ بقایا جو کوانٹٹی ہے، تعداد ہے، یہ ہر نماز کی اپنی ہے، ایک نماز کی تعداد دوسری نماز سے پوری نہیں ہوگی۔ لہٰذا بیت اللہ شریف میں پڑھی والی جب نماز کی اہمیت تو بڑھ جاتی ہے، ثواب تو زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسری نمازوں کی تلافی اس سے نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب تو بڑھ جاتا ہے، لیکن دیگر نمازوں کی تعداد پوری نہیں ہوگی، اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام کی زندگی سے خود ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور مسجد نبوی میں تو پھر مدنی دور میں ساری نمازیں ہی پڑھی ہیں، لیکن اس کے باوجود غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی نمازیں قضا ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی چونکہ ہم تو مسجد نبوی کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ثواب ہے، لہٰذا اگر یہ 3-4 نمازیں قضا ہو گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے طلاق ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جو نمازیں قضا ہوئی تھی آپ نے ان کی قضا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی صبح کی نماز رہ گئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کی بھی قضا باجماعت فرمائی۔ وہاں پر بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی چونکہ ہماری نماز تو 50,000 کے برابر ہے، لہذا اگر ایک قضا ہوگی کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ نے اس کی قضا کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھائی
رمضان المبارک کے آخری جمعے میں مخصوص طریقے سے اگر نوافل پڑھے جائے جس کو لوگ قضاء عمری کہا جاتا ہے، یہ غلط تصور ہے، اس سے عمر بھر کے قضا نمازیں معاف نہیں ہوگی، عمر بھر کی قضا نمازیں پڑھنی پڑے گی، اور یہ قضا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے کس سے قرض لیا ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی آدمی کے پاس مثال کے طور پر 5 منٹ ہے، اس نے کہا کہ بھائی اس میں میں 4 رکعت نوافل پڑھوں گا، اور ادھر سے اس کے اوپر قضا نمازیں بھی باقی ہے، لہٰذا وہ 4 رکعت نوافل نہ پڑھیں، جو قضا نماز ہے اس کو پڑھیں، کیونکہ نوافل کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی جبکہ قضا نمازوں کی پوچھ ہوگی۔ اس وجہ سے قضا نمازیں اٹھانی چاہیے، بلکہ اگر انسان کو فرصت ملے تو دن میں جتنی بھی قضا نمازیں لٹا سکتا ہے قضا لٹانی چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ انسان اپنی ایک قضا نماز کیا کرے، لٹائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرض ہے انسان کے اوپر، اس کو اپنے ذمے سے کیا کرنا چاہیے، اتارنا چاہیے۔ اور قضا نمازوں کے بارے میں ایک اور بات کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہے کہ بھائی میری فلاں نماز قضا ہوئی ہے، یعنی مثال کے طور پر پچھلے بدھ کی میری ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے، تو پھر اس کی قضا کرتے وقت اس کی تعین ضروری ہے کہ بھائی یہ تعین کرے گا نیت میں کہ پچھلے بدھ کی جو ظہر کی نماز تھی میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تعین ضروری ہے ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں اور اب اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر انسان حساب لگا رہے کہ بھائی کتنے سالوں کی میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، تو اس کے سامنے آ جائے گا کہ فجر کتنی نمازیں بنتی ہے، ظہر کتنی بنتی ہے، مغرب اور عشاء کی کتنی بنتی ہے، لہٰذا پھر انسان شروع کرے، یا تو یہ ہے کہ پہلے فجر کی نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں، اور وہاں نیت کرتے وقت یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی بھی فرض فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے جو پہلی نماز ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، ہر ایک کو دہرانے اور قضا کرتے وقت یہی نیت کرے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، تو پھر ظہر کی شروع کر دے، پھر جو ہے عصر کی، پھر مغرب اور عشاء کی، اسی طرح جو انداز اس نے لگایا ہو اپنی یہ قضا نمازیں لٹا دینی چاہیے۔ صرف 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نمازیں نہیں لٹائی جا سکتی، اور ہر وقت آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہو، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ وہ 3 اوقات آپ کو معلوم ہے، ایک طلوع آفتاب، طلوع شمس کے وقت، جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے، گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے مملوع وقت، تو سورج طلوع ہونے سے لے کر جو اشراق کا وقت ہے اس وقت تک قضا نماز یا کوئی اور نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح استواء شمس، زوال کا ٹائم جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ قضا نہ ادا۔ اور اسی طرح پھر جب سورج غروب ہو تو غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے جب سورج میں زردی آ جائے تو غروب ہونے تک، تو یہ جو تقریباً 15 منٹ کا دورانیہ ہے، اس کے درمیان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے قضا۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت بھی چاہے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر قرض ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہوگی کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں لوگوں نے جو یہ تصور باندھا ہے کہ مخصوص طریقے سے مخصوص نوافل پڑھ لو جس کو وہ قضاء عمری کا نام دیتے ہیں، تو پورے عمر کے قضا نمازیں معاف ہو جائے گی، یہ غلط بات ہے، شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات بنائی ہے۔